اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں جو آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئی ہوں اس میں ہمارے پیارے امام علی رضا علیہ السلام ایک وحی کے بارے میں فرماتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی پر بھیجی۔ بحذف اسناد ابو السلط عبدالسلام بن صالح حروی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے سنا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی کی طرف وحی کی، کل صبح کے وقت جو چیز تمہیں سب سے پہلے نظر آئے اسے کھا لینا، اور جو دوسری چیز نظر آئے اسے چھپا دینا، اور جو تیسری چیز نظر آئے اسے قبول کر لینا، اور چوتھی چیز کو مایوس نہ کرنا، اور پانچویں چیز سے بھاگنا۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی تو نبی گھر سے نکلے تو انہیں ایک سیاہ پہاڑ نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ نبی کھڑے ہو کر سوچنے لگے کہ اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو چیز سب سے پہلے نظر آئے اسے کھا لینا، اب بھلا میں پہاڑ کو کھاؤں تو کیسے کھاؤں؟ پھر نبی نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، چنانچہ یہ سوچ کر وہ پہاڑ کو کھانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن جیسے جیسے وہ قدم بڑھاتے گئے ویسے ویسے پہاڑ سمٹتا گیا، اور جب نبی اس کے قریب پہنچے تو وہ ایک لقمہ جتنا باقی رہ گیا تھا۔ نبی نے اسے کھا لیا تو وہ لقمہ انہیں بہت مزیدار محسوس ہوا۔ پھر نبی آگے بڑھے تو سونے کا ایک تشت نظر آیا۔ نبی نے دل میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ دوسری چیز کو چھپاؤں، چنانچہ انہوں نے ایک گڑھا کھود کر تشت کو اس میں چھپا دیا اور اس پر مٹی ڈال دی، لیکن جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہ تشت باہر نکلا پڑا تھا۔ پھر انہوں نے دل میں کہا کہ میں نے اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ پھر وہ یہاں سے چلے گئے تو انہیں ایک پرندہ نظر آیا جس کے پیچھے باز لگا ہوا تھا، اور پرندے نے ان کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ نبی نے دل میں کہا مجھے میرے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تیسری چیز کو پناہ دوں، چنانچہ انہوں نے اپنی آستین کھولی اور پرندہ ان کی آستین میں چھپ گیا۔ باز نے ان سے کہا آپ نے میرے شکار کو پکڑ لیا، حالانکہ میں کئی دنوں سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے دل میں سوچا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں چوتھی چیز کو مایوس نہ کروں، چنانچہ انہوں نے اپنی ہی ران سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر اس کی طرف پھینک دیا۔ جب نبی علیہ السلام یہاں سے چلے گئے تو انہوں نے ایک بدبودار مردار کو دیکھا جس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے دل میں کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں پانچویں چیز کو دیکھ کر بھاگ جاؤں، چنانچہ وہ اسے دیکھ کر بھاگ گئے اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ اور رات کے وقت انہوں نے خواب میں دیکھا، ان سے کہا گیا تم نے ہمارے حکم کی تکمیل کی ہے تو کیا ان چیزوں کا مقصد و مفہوم بھی سمجھتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ خواب میں ان سے کہا گیا تم نے جس پہاڑ کو دیکھا تھا وہ انسان کا غصہ تھا۔ جب کوئی شخص غصے میں آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا، اور غصے کی وجہ سے اسے اپنی قدر و حیثیت بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس حالت میں اگر وہ اپنے نفس پر قابو پا لے اور غصے کو پی جائے تو اس کا انجام ایک شیریں لقمہ جیسا ہوتا ہے۔ اور تم نے سونے کے جس تشت کو دیکھا تو یہ انسان کا عمل صالح ہے، جب انسان اسے چھپائے تو اللہ اسے ظاہر کر دیتا ہے، اس کے ذریعے سے اسے دنیا میں عزت ملتی ہے اور اس کی آخرت بھی محفوظ رہتی ہے۔ اور تم نے جس پرندے کو دیکھا اس سے مراد وہ شخص ہے جو تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آتا ہے، تمہارا فرض ہے کہ اس کی بات کو قبول کرو اور اسے اپنے ہاتھ جگا دو۔ اور تم نے جس باز کو دیکھا ہے تو اس سے مراد وہ شخص ہے جو کسی حاجت کے سلسلے میں تمہارے پاس آتا ہے، لہٰذا اسے مایوس مت کرو۔ اور جو تم نے بدبودار مردار دیکھا ہے تو یہ دراصل غیبت ہے، اس سے بھاگو۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ میری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔